أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين شفيع المذنبين، النبي المؤيد ورسول المسدد مولانا أبي القاسم المحمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. لعنة الله على أعدائه الأجمعين. آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ قرآن کریم کی سورہ ہود کی 86 آیت کا پہلا حصہ کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، وہ خداوند متعال کہ جس کے دست قدرت میں ہم سبھی کی جان ہے، وہ پروردگار عالم کی جو سننے والوں میں بہترین سننے والا ہے، رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا ہے، وہ مالک حقیقی کی جس نے اپنے آخری نبی کو قرآن ناطق اور قرآن صامت جیسے دائمی معجزے دیے اور تا قیامت تک ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اپنی اسی حکمت اور ہدایت کی کتاب قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم مومن ہو۔ پہلی ماہ محرم سے اسی آیہ کریمہ کے پیش نظر ہماری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ مجالسوں میں ہم نے قرآن اور اہل بیت اطہار کی احادیث کے روشنی میں یہ جانا کہ یہاں بقیت اللہ سے مراد ہمارا آخری امام، پروردگار کی آخری حجت، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یہاں بقیت اللہ سے مراد ہمارے آخری امام ہیں۔ جب پروردگار عالم کا حکم ہوگا امام پردہ غیبت سے نکل کر آئیں گے، خدا وہ دن بھی آئے کہ جب یوسف زہرا ہمارے بے نور آنکھوں کو نور بصیرت عنایت کرے۔ ہر کوئی امام کا چاہنے والا اسی دن کا انتظار کر رہا ہے کہ کب ہمارا امام، ہماری محبت کا مرکز، ہمارے انتظار کا مرکز پردہ غیبت سے نکل کر آئے، ساری دنیا میں امن کو قائم کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مشیت الہی ہے اور کبھی بھی وہ وقت آ سکتا ہے کہ جب فضاؤں میں انا بقیت اللہ کی صدائیں گونجے۔ ہر منتظر کا فریضہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس لمحے کے لیے تیار کریں۔ سب سے اہم ترین ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس امام کے بارے میں جانیں، ان کی معرفت کو حاصل کریں، کیونکہ آقا نامدار ارشاد فرما رہے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، یعنی جو اپنے وقت کے امام کے معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا گویا وہ جہالت کی موت مرا۔
ہر منتظر کا فریضہ ہے کہ ہم اپنے امام کے بارے میں جانیں، امام کی شخصیت کو پہچانیں، ان کے وجود مبارک سے آشنا ہو جائیں۔ مگر افسوس کی ایک بات یہ ہے کہ آج جو امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے منتظر ہیں، انجانے میں امام کی شخصیت پر ایک بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی زبان سے تو دعائیں فرج پڑھ رہے ہیں، زبان سے تو ظہور کی دعائیں مانگ رہے ہیں، مگر انجانے میں اپنے حضور قلب کے ساتھ امام کے ظہور کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کے چاہنے والوں نے انجانے میں امام کی شخصیت کو ایک سخت گیر اعتبار سے، ایک غیر حقیقی اعتبار سے اپنے ذہنوں میں محفوظ کیا ہے۔ چاہنے والے یہ سوچتے ہیں کہ امام کی شخصیت ایک شمشیر بکف شخصیت ہے کہ جو کشتوں کے پشتے الٹ دے گی، جو سروں کو قلم کر دے گی۔ حتیٰ کہ امام کے منتظر، امام کے چاہنے والے اپنے دوسرے بھائی سے، امام کے دوسرے منتظر سے مزاحیہ انداز میں یہ کہتے ہیں، یا بعض اوقات طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ تمہاری گردنوں کو امام اڑائیں گے۔ یہ امام کی شخصیت پر ایک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ یہ امام وہ ہیں کہ جو رحمت للعالمین کے فرزند ہیں، امام وہ ہیں کہ جو پروردگار کی رحمت کے مظاہر بن کر اس دنیا میں موجود ہیں۔ ان کی رحمت تو ایسی ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی ان کی رحمتوں سے سرشار ہیں، ان کے فیض سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج یہ کائنات روا دوا ہیں تو انہی کی برکت سے۔ حدیث قدسی میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدھیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یسری الا فی محبتی ہؤلاء الخمسۃ الذی، یعنی نہیں پیدا کیا ہم نے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سیاروں کو، ان دریاؤں کو، ان کشتی کو جو دریا میں روا دوا ہے، سوائے اس کے کہ ان محبت اہل بیت میں، ان پانچوں کی محبت میں جو اس وقت زیر کسا میں جمع تھے، یہ ان کے وارث ہیں۔ اور ہم نے نعوذ باللہ انجانے میں اس امام کی شخصیت کو سخت گیر جان لیا ہے۔ ساری کائنات میں اگر ڈھونڈا جائے تو امام سے زیادہ شفیق کوئی نہ ملے۔ حقیقت تو یہ ہے، میرا 8واں امام فرما رہا ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہمارے علاوہ، یعنی امام کے علاوہ کوئی سب سے زیادہ شفیق نہیں ہے، حتیٰ کہ والدین اور بھائی سے زیادہ مہربان وقت کا امام ہوتا ہے، جو بچوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ ہماری یہ بد نصیبی ہے کہ ہم نے اپنے امام کا تصور کچھ اور ہی کیا ہے، کچھ اور ہی تصور کو سجاتے ہوئے ہم امام کے اس وجود سے خوف کر رہے ہیں۔ امام کی رحمت تو ویسی ہے، امام تو اتنے عظیم ترین رحمتوں کے حامل ہیں کہ کائنات میں اگر ڈھونڈا جائے تو امام سے بڑھ کر کوئی پدر، محبت کرنے والا، شفیق، دل سوز نہ ملے گا۔ ہم چاہے جتنی امام پر ظلم کریں، انجانے میں صحیح، ہم چاہیں ان پر جتنے میں ظلم کریں، امام ہم سے کبھی برگزیدہ نہیں ہوتے۔ امام کے چاہنے والے چاہے ان کے وجود کو پہچانے نہ پہچانے، وہ ہمیشہ ہماری امداد کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ جب وقت کا امام کا، ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو ہر کوئی کہے گا کہ یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت فلاں مقام پر میری دستگیری کی تھی۔ ہم چاہے امام کو کتنے ہی رنج و آلام دیں، مگر امام وہ ہے کہ جو ہم سے روگردانی نہیں کرتے۔ چاہے ہم جتنے بھی امام پر جفا کریں، وہ ہم سے دریغ نہیں کرتے۔ بہت کرب کا مقام ہے، لمحے فکر کی ضرورت ہے۔ بہت آسانی سے میں نے یہ جملے کہہ دیے کہ ہم اپنے امام پر جفا کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس بات کا تصور بھی کیا ہے کہ جہاں ہم اپنے زبان سے الفاظ کو نکالتے ہیں، ہمارے کان میں یہ الفاظ بعد میں پہنچتے ہیں، امام کی سماعت میں یہ پہلے حاضر ہو جاتے ہیں۔
ہمارے اعمال ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں، ہر شب جمعہ امام کے سامنے ہمارے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ ہر چاہنے والے کو یقین ہے کہ ہمارا وقت کا امام قائم ہے، دائم ہے، شب جمعہ ہمارے اعمال ان تک پہنچتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات ہے، انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، ہم پشیمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری غفلت ہے کہ آج جہاں ہمیں یقین ہے کہ ہمارا امام شب جمعہ ہمارے اعمال کو دیکھے گا، نامہ اعمال امام کے خدمت میں پیش ہوں گے، تب بھی ہم بڑی آسانی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ گناہ پر گناہ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب امام ہمارے نامہ اعمال پر نظر کرتے ہیں تو گریہ کرتے ہیں، اور ہمارے امام کو اس وقت کا انتظار ہوتا ہے کہ کب ہمارے چاہنے والے خدا کا بندہ پروردگار کی بارگاہ میں اپنی توبہ کو طلب کرے کہ امام اس کی شفاعت کریں گے۔ ساری کائنات میں امام جیسا کوئی موجود نہیں، کوئی ہم نشین موجود نہیں۔ ہم ان کے لیے دعا مانگے نہ مانگے، ہر شب جمعہ امام ہمارے حق میں دعائیں مانگتے ہیں۔ حتیٰ کہ سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ سامرہ میں وقت سحر سرداب مبارک میں آپ نے امام کے الفاظ کو سنے، دعا کو سنے، کہ جو امام اپنے محبین کے حق میں پروردگار کی بارگاہ میں مانگ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو تھے کہ پالنے والے، ہمارے چاہنے والے، ہمارے ولایت پر عقیدہ رکھنے والے گناہ کر رہے ہیں، پروردگار ان کے گناہوں کو بخش دینا۔ پروردگار انجانے میں یہ آپس میں نا اتفاقی کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، پروردگار ان کی اصلاح فرما۔ امام ہمارے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار انہیں آتش جہنم سے محفوظ رکھ اور انہیں جنت میں داخل فرما۔ ایک خیال ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم گناہوں سے اجتناب کر لیں۔ خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ ہم اس بات کو جان کر گناہوں پر دلیر ہو جائے۔ ضرورت ہے کہ ہم امام کے غم کا احساس کریں اور گناہوں سے اجتناب کریں۔ ہم انہیں یاد کریں نہ کریں، ہمارا وقت کا امام ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے غافل نہیں ہے۔ خود امام نے توقی میں لکھا تھا کہ اگر ایک لمحے کے لیے ہم تم سے غافل ہو جاتے تو تمہارے دشمن تمہیں ہلاک کر دیتے۔ ساری کائنات میں ہمیں امام جیسی کوئی شخصیت نہ ملے گی، امام جیسا رحمان نہ ملے گا۔ امام کو چاہے ہم چھوڑ دیں مگر وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ حتیٰ کہ 8ویں آقا فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی شیعہ بیمار نہیں ہوتا کہ ہم اس کی بیماری میں بیمار ہو جاتے ہیں، ہمارا کوئی شیعہ خوش نہیں ہوتا کہ ہم اس کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارا شیعہ کبھی غمگین نہیں ہوتا کہ ہم اہل بیت اس کے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ امام اتنے شفیق ہیں کہ کائنات میں ان کا کوئی نظیر موجود نہیں ہے۔ رحمت للعالمین کے فرزند ہم پر اتنے مہربان ہیں کہ اگر ہم چھوٹی سی کوئی ان کے لیے کام کر دیں، کوئی عمل ان کے خوشنودگی کے لیے انجام دے دیں تو وہ سارے لطف و کرم کو ہمارے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، صاحب علم کا مجمع ہے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ یہ اس کے فرزند ہے کہ جنہوں نے اپنے خادم کو، اپنے غلام کو، کہ جس نے ان کی جوتیوں کو اٹھایا تھا، ساری بستی کی خیرات کی ہوئی جائیداد جو ملعون حاکم شام نے ساری بستی کو جتنا دولت لٹائی تھی اتنا اپنے اس خادم کو دے دیا تھا جس نے جوتیوں کو سیدھا کیا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حاکم شام نے ایک مرتبہ اپنے مال کا روب طاری کرنے کے لیے اعلان کیا تھا بستی میں کہ ہر کوئی آئے اور اپنے منشا کے مطابق مال و زر کو میرے پاس سے حاصل کر لے۔ ملعون نے خزانے کے دہن کو کھول دیا تھا۔ وہ وقت بھی آیا تھا کہ جب میرے دوسرے امام کو جبرن اس کے دربار میں طلب کیا گیا تھا کہ وہ اپنے مال و زر کا روب امام پر نعوذ باللہ طاری کر سکے۔ جب امام اس کے دربار میں مصلحتاً تشریف فرما ہوئے تو یہ کہتا ہے کہ صبح سے جتنا مال تقسیم ہوا ہے اتنا برابر کا
ابن علی کی بارگاہ میں رکھ دیا جائے، ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ جب مولا اس کے دربار سے جانے لگے، اس کی محفل سے اٹھ کر جانے لگے، تو امام کی عظمت کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک حبشی غلام دوڑ کر چلا آیا اور آپ کی جوتیوں کو سیدھا کرنے لگا۔ تو امام ایک مرتبہ اس کی طرف مخاطب ہوئے اور وہ سارا مال اس کے حوالے کر دیا، بتا دیا حاکم شام کو کہ جو تو فرزند زہرا کے لیے مال سمجھتا ہے، ہم اتنا تو اپنے جوتیاں سیدھے کرنے والے کو عطا کر دیتے ہیں۔ ان کے در پر جتنا ہم جھکیں گے دنیا میں، اتنا ہم اٹھیں گے دنیا کی نظر میں، ہماری اتنی قدر و قیمت بڑھے گی۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جسے اس گھرانے کی غلامی کا شرف حاصل ہو، تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا غلام ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سلمان جیسی شخصیت مردوں کو زندہ بھی کر رہی ہیں۔ یہی وہ گھرانہ ہے کہ جن کی غلامی کی وجہ سے بے زر ابوذر بن گئے ہیں۔ یہی وہ گھرانہ ہے کہ جن کی غلامی کی وجہ سے معروق نے سمندر کی حدوں کو باندھا ہے، بہلول زمین پر رہتے ہوئے جنت کے گھروں کی تجارت کر رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہمیں اپنے امام کی غلامی میں زندگی کو بسر کرنا ہے، امام کے رحمانیت کی صفت پر غور و فکر کرنا ہے، ان کی رحمانیت پر نظر کرتے ہوئے اعمال کو بجا لانا ہے اور گناہوں سے اجتناب کرنا ہے ان کی محبت میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ذوالفقار حیدری کے وارث ہیں۔ ذوالفقار حیدری کا آنا بھی حتمی ہے، اس کا اٹھنا بھی حتمی ہے، مگر ذوالفقار حیدری اٹھے گی تو صرف مظلوم کی دفاع میں اٹھے گی، ظلم کے خاتمے کے لیے اٹھے گی، ساری دنیا میں امن کو قائم کرنے کے لیے اٹھے گی۔ خود جنگ صفین میں یہ بات شاہد ہے، بات واضح ہے کہ میرے مولا نے کہا تھا کہ ہماری اگر تلوار اٹھتی ہے تو 7 پشتوں پر نظر کرتے ہوئے اٹھتی ہے کہ کہیں 7 پشتوں میں کوئی صاحب ایمان، کوئی نیک شخص نہ پیدا ہو جائے۔ یہ مذہب وہ ہے، دین حق وہ ہے کہ شمشیر کی نوک پر نہ پلا ہے، بلکہ کردار علی، کردار رسول کی بنا پر پروان چڑھا ہے۔ ہماری یہ کوتاہی ہے کہ ہم نے کبھی اپنے دین پر غور و فکر نہیں کیا، ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے، اس دین کے قوانین کیا ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک وہ وقت بھی آیا تھا کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بعد رسالت تمام خانہ نشینی کی زندگی گزار رہے ہیں، مگر ایک ملعون وہ تھا کہ جو مسجد نبوی میں آ کر آپ کے اعتبار سے نازیبا الفاظ بیان کرتا تھا۔ مولا کے چاہنے والوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری، حتیٰ کہ میثم و سلمان، ابوذر و مقداد مولا کی خدمت میں آتے تھے، کہتے تھے کہ اے مولا، اے پروردگار کی حجت، آپ حکم دیں کہ ہم اسے اس کا بدلہ دیں۔ امام خاموش رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی بدلے کا وقت نہیں آیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک وقت مولا خود اپنے صحابیوں کو لیے ہوئے کہتے ہیں کہ چلو اسے بدلہ عطا کریں۔ صحابیوں کے ساتھ مولا اس مقام پر پہنچے کہ جہاں یہ شخص کاشتکاری میں مشغول تھا، کھیتی کر رہا تھا۔ امام نے سوال کیا کہ بتا کتنے بیج زمین میں بوئے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ 100 بیج زمین میں بوئے ہیں۔ امام نے سوال کیا کہ کتنے کی توقع رکھتا ہے کہ کتنے بیج واپس پلٹیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ 100 تو اگ ہی جائیں گے۔ امام مسکراتے ہوئے 100 اشرفیوں کا تھیلی نکالتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میں نے تیرے بیج اور تیرے فصل کی قیمت کو ادا کر دیا ہے، پروردگار تیرے رزق میں برکتیں عطا کر۔ بس یہ دعا مانگ کر امام اپنے گھر کو لوٹ رہے ہیں۔ امام نے صحابیوں سے سوال کیا کہ دیکھو یہ علی کا بدلہ ہے، علی کا انداز بدلہ ہے۔
تاریخ لکھتی ہے کہ دوسری صبح لوگوں نے دیکھا کہ یہی شخص جو نعوذ باللہ میرے امام کے بارگاہ میں ان کے خلاف نازیبا الفاظ بیان کر رہا تھا، وہی ہاتھوں کو جوڑ کر ندامت کا اظہار کر رہا ہے اور امام کے قصیدے گا رہا ہے۔ امام پلٹ کر اپنے صحابیوں سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کون سا طریقہ بدلے کا بہتر ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ اہل بیت اطہار پروردگار عالم کے رحمانیت کے مظہر ہیں، مگر افسوس امام کے منتظر اس امام کی صفت سے غافل ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم امام کے اس صفت سے واقع ہو جائیں۔ ضروری ہے کہ خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ امام کے شمشیر بکف اس صفت کو دیکھ کر ہم گھبرائیں اور امام کے ظہور کی دعا نہ مانگیں، کیونکہ اکثریت میں، حتیٰ کہ کتاب میں یہ بات محفوظ ہے کہ کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر سروے کیا گیا، لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کی کہ کیا تم امام کے ظہور کے لیے تیار ہو، تو اکثریت نے یہ جواب دیا کہ ہم امام کے ظہور کے لیے ابھی تیار نہیں ہیں کیونکہ ہم گناہگار ہیں۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم امام کی اس غیر حقیقی صفت کو اپنے ذہن میں بٹھاتے ہوئے خوف سے امام کی ظہور کی دعائیں مانگنے سے اجتناب کرے۔ امام کے چاہنے والے کو چاہیے کہ ہم امام کے رحمت کی صفت پر بھروسہ رکھیں، امام کے محبت میں گناہوں سے اجتناب کریں اور پروردگار کی بارگاہ میں ان کے ظہور کی دعائیں مانگیں، کیونکہ ان کے ظہور کا وہ زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں آقا نامدار فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس مہدی کی بشارت دیتا ہوں کہ جس کے ظہور سے دنیا اور آسمان والے خوشنودگی کا احساس کریں گے۔ میں تمہیں اس مہدی کے ظہور کی بشارت دیتا ہوں کہ جس کے ظہور کے بعد میری امت اتنی نعمتوں سے بہرمند ہوگی کہ جس کا کوئی نظیر موجود نہ ہوگا۔ دعائے عہد میں ہم پروردگار کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پالنے والے ان کا ظہور فرما، ان کے ہاتھوں سے تو اپنے شہروں کو بسا کہ جس کے ظہور سے ساری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ پروردگار اس کا ظہور فرما کہ جس کے بعد ہم حقیقی زندگی جئیں گے۔ بات واضح ہو گئی کہ آج جو ہم اپنے امام کی غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں وہ زندگی ہی نہیں ہے۔ زندگی وہ ہے کہ جو امام کے ظہور کے بعد دنیا میں رائج ہوگی۔ کاش وہ دن بھی آئے کہ جب ہم وہ نظارہ دیکھیں کہ جہاں امام کا ظہور ہوگا۔ روایت اور احادیث کی روشنی میں بات واضح ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو اس طرح امن و سکون دنیا میں ہوگا کہ کوئی ظالم اس دنیا میں باقی نہ رہے گا، یتیموں کی آنکھوں میں آنسو نہ رہیں گے، کوئی غریب اور مسکین نہ ہوگا، صدقہ دینے والے تو موجود ہوں گے مگر صدقہ لینے والے موجود نہ ہوں گے۔ امام کی ظہور کے بعد ایسی زندگی ہوگی کہ نہ کوئی درد سے تڑپے گا۔ امام کی وجود کی برکت سے حتیٰ پروردگار کئی بیماریوں کو اس دنیا سے اٹھا لیے گا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب امام کا زمانہ ظہور ہوگا اور امام کی حکومت رائج ہوگی تو ایسے عدل کا ماحول ہوگا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں پانی پیئیں گے، حتیٰ بچے سانپ، بچھو اور زہریلی جانوروں کے ساتھ کھیلیں گے مگر انہیں ان سے خوف نہ ہوگا، نہ وہ انہیں تکلیف اور اذیت پہنچائیں گے۔ اتنے عدل کا ماحول ہوگا کہ ہر جگہ خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، حتیٰ کہ جو زندہ ہیں وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ لوگ جو مر گئے وہ دوبارہ زندہ ہوتے اور اس عدالت کا منظر دیکھتے۔ امام کا جب ظہور ہوگا تو باران رحمت نازل ہوگی، سوکھے ہوئے چشمے ابل پڑیں گے، سوکھے ہوئے ندیاں بہنے لگیں گی، ایسا منظر خوشنودگی کا ہوگا کہ ہریالی دگنی ہو جائے گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، خوشحالی ہر مقام پر ہوگی۔ خدا وہ دن بھی آئے کہ جہاں ہمارے بے نور آنکھوں کو یہ منظر دیکھنا نصیب ہو۔ خدا وہ دن بھی آئے کہ جب ہم اپنے امام کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ ہر منتظر کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام
کا دیدار کرنے کے لیے تڑپیں۔ ہر منتظر کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام کی زیارت کا شوق اپنے دل میں بسائیں اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوں۔ آج زمانے غیبت میں ہم اپنے امام کے ساتھ اس زیارت سے رابطے کو قائم رکھیں۔ منتظر کو چاہیے کہ سب سے پہلے صبح اٹھیں تو اپنے امام کو سلام کریں، کیونکہ جب ہم امام کو سلام کرتے ہیں تو حتمی طور پر جواب سلام آتا ہے۔ اور ذرا سوچیں کہ اگر امام ہماری سلامتی کی دعا کریں تو کون ہے کائنات میں جو ہمیں ضرر پہنچا سکتا ہے۔ زیارت کی اتنی اہمیت ہے کہ علماء اکرام حتیٰ لکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے نمازوں میں اسے ایک حصہ قرار دیا ہے کہ جہاں ہم نماز کے آخری تشہد کے بعد سلام کرتے ہیں اور جہاں ہم السلام علیکم کہتے ہیں، فرشتوں کا تصور بھی کریں اور اپنے ائمہ طاہرین کا تصور بھی کریں، اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کا تصور کرتے ہوئے اس سلام کو بجا لائیں۔ امام کی زیارت ایسی بلند ترین شے ہے کہ اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا غلام ہو جائے، دین اور آخرت سنور جائے۔ اگرچہ ہم گناہگار ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اس امام کی زیارت کی خاطر اپنے گناہوں کی معافی پروردگار کی بارگاہ میں طلب کریں، امام سے خوف زدہ نہ ہو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے گناہگار ہیں، ہم امام کا سامنا کیسے کریں؟ منتظر کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم امام کی شوق زیارت میں گناہوں سے گریز کریں، پرہیز کریں، بجائے اس کے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے رہے اور کہے کہ ابھی ہم امام کی زیارت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا ہم نجف اشرف کو زیارت کے لیے نہیں جاتے؟ کیا کربلا معلیٰ کو نہیں جاتے؟ پروردگار سبھی کو زیارت معصومین علیہم السلام کا شرف حاصل کرے۔ خداوند متعال ہمیں معصومین علیہم السلام کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ ہم ہر معصوم کے روضے پر میلوں کا سفر طے کر کے جاتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہاں جا کر ہم روضے کی جالی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، دیوار و دروازے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ براہ راست معصوم سے گفتگو کرتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں، وہاں سے سلام جواب آتا ہے۔ جواب سلام کو ہم بھلے ہی اپنے کانوں سے سن نہیں پاتے، مگر ہم اس بات کے متقد ہیں کہ ہم اپنے امام سے ملاقات کے لیے میلوں کا سفر طے کرتے ہیں۔ تو جہاں ہم گناہگار بقیہ معصومین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کیا ہماری فریضہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اس امام کی زیارت کی تمنا کریں کہ جس کی زیارت کے لیے ہمیں میلوں کا سفر نہیں کرنا، بلکہ خلوص کی ضرورت ہے، گناہوں سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ عزاداران سید الشہداء، اگرچہ ہم گناہگار ہیں، تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ مولا کے دربار میں جہاں سلمان و بوذر و مقدار موجود رہتے تھے، وہاں گناہگار بھی آتے تھے۔ مولا کے ہر صحابی ابوذر و سلمان تو نہیں تھے، گناہگار آتے تھے، اپنے گناہوں کی مغفرت کا سلیقہ سیکھ کر جاتے تھے، ان کی شخصیت کو دیکھتے تھے تو متاثر ہوتے تھے اور پروردگار کے عابد بن کر ان کے بزم سے نکلتے تھے، اطاعت گزار بن کر ان کے بزم سے جاتے تھے۔ ہر معصوم کے صحابی کے ہم پلہ ہر انسان نہ تھا، حتیٰ کہ چھٹے امام کے عظیم جلیل و قدر صحابی زرارہ کے مطابق اور ہم پلہ تو سبھی نہ تھے، ہشام بن حکم کے برابر تو کوئی نہ تھے، تو کیا کوئی ان سے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے تھے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ امام نے تو اتنا دنیا میں علم پھیلایا کہ آج جتنا علم ہے تو امام کے صدقے سے ہے۔ بات واضح ہے کہ ہم بھلے ہی گناہگار ہیں، ضرورت ہے کہ ہم ان کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں ان کے وجود کے توسل سے اپنی گناہوں کی مغفرت کو طلب کریں اور ان کی زیارت کا حقیقی ارادہ رکھیں، کیونکہ یہ تو ان کے وارث ہیں کہ جنہوں نے اپنے قاتل کو شربت عطا کیا تھا، اس علی کے وارث ہیں کہ جس نے ابن ملجم ملعون کو شربت عطا کی تھی۔
یہ تو اس حسن کے وارث ہیں کہ جس نے اپنے دشمن کو دسترخوان پر بٹھایا تھا. یہ تو اس میرے مولا حسین کے وارث ہیں کہ جس نے اپنے دشمن پر، اپنے قاتل پر گریہ کیا تھا. ان کی آخرت کے تباہ ہونے پر مولا غمگین تھے. یہ تو اس چوتھے امام کے وارث ہیں کہ جس نے حسین بن نمیر ملعون جیسے کے لیے پناہ دی تھی. اللہ اکبر. حسین بن نمیر اس ملعون کا نام ہے کہ جس نے شہزادے علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل لگایا تھا. مگر تاریخ لکھتی ہے کہ جب جناب مختار نے خروج کیا تھا تو یہ ملعون چھپتا چھپاتا ہوا صحرا و بیابان میں پناہ گاہ لیتے ہوئے اس مقام پر بھی پہنچا کہ جب اس نے دیکھا کہ دور سے ایک خیمہ موجود ہے کہ جہاں ایک بزرگ عبادت پروردگار میں مشغول ہیں. ملعون نے دور سے امام کو نہیں پہچانا، مگر جب قریب آیا تو دیکھا کہ یہی وہ شخص ہے کہ جسے میں نے اتنے ظلم اور اتنے تازیانے مارے کہ جس کا کوئی شمار ممکن نہیں. گھبرا گیا اور مڑ کر جانے لگا تو پیچھے سے امام نے آواز دی، کہا اے آنے والے، لگتا ہے تو سفر کے اذیتوں کو اٹھا کر بہت تھکا ہوا ہے، آ اور میرے گھر میں، میرے خیمے میں آرام کر لے. وہ سوچنے لگا کہ شاید اس شخص نے مجھے پہچانا نہیں ہے. موقع کو غنیمت جانا اور امام کے پاس ان کے خیمے میں پناہ لی، آرام بھی کیا. امام نے اسے کھانا دیا، پانی سے سیر ہو گیا. جب وہ جانے لگا تو امام نے کہا کہ تو اگر سواری چاہتا ہے تو میری سواری لے جا. امام کے اس شفقت بھرے الفاظ کو دیکھا تو اس ملعون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں حسین بن نمیر ہوں. مولا تڑپ کر کہتے ہیں، حسین بن نمیر، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو وہ ہے کہ جس نے میرے جوان علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل مارا تھا. ہم اس دن تیرے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان ہے. عزادارین سید الشہداء، یہ حسین بن نمیر ملعون وہ ہے کہ جو شہزادی زینب کے کرب کا سبب بنا تھا. تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا سے کوفے سے شام لے جایا گیا تھا تو اس وقت مولا علی اکبر کا سر نوک نیزہ پر دوسرے شہداء کے ساتھ بلند تھا. شام کی عورتیں جب اس سر کو دیکھتی تو ڈھارے مار کر روتی اور کہتی کہ پالنے والے، سب سے پہلے تو کسی جوان کا یہ حشر نہ کرنا، اور اگر کسی جوان پر ایسی مصیبت آئے تو اس کی ماں کو یہ منظر دیکھنے کے لیے زندہ نہ رکھنا. شہزادی زینب تڑپ اٹھتی تو یہ ملعون حسین بن نمیر سامنے آ جاتا، مسکرا کر کہتا، اے زینب میں وہ ہوں، اے ام لیلا میں وہ ہوں کہ جس نے تیرے جوان کے سینے میں برچی کا پھل مارا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب شہزادی زینب مدینہ لوٹی ہے، رانا روزے پر گئی، نانا کے مرزاز سے لپٹی ہے، روزے رسول پر آہوزاری کرتے ہوئے بی بی کہتی ہے، امت کے رسول، اے نانا، میں سارے مظالم بھلے ہی بھلا دوں مگر ایک مصیبت جو مجھے قبر کی دیواروں میں رلائے گا. حسین بن نمیر علی اکبر کا قاتل ہر چوراہے پر میرے سامنے آ جاتا اور کہتا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے تیرے جوان کے سینے پر برچی کا پھل مارا ہے. عزادارین سید الشہداء، جب بھی جناب علی اکبر کے مصائب پڑے جائے تو خیال رہے کہ بی بی کا یہ بیان ہے کہ اگر کسی بی بی نے، کس مومنہ نے علی اکبر کے مصائب پر گریہ نہ کیا تو مجھ زینب کا دل ٹوٹ جاتا ہے. بی بی کہتی ہے، کاش تو نے میرے علی اکبر کو دیکھا ہوتا، کاش اس ہم شبیہ رسول کی زیارت کی ہوتی. الغرض علی اکبر وہ ہے کہ جسے میرے شہزادی نے وقت کے امام پر نوچھاور کر دیا تھا. شہزادی زینب نے علی اکبر کی قربانی دی تھی تاکہ حسین بچ جائے. یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے اپنے گودی کے پلے اون و محمد کی بھی قربانی دے دی تھی. عزادارین سید الشہداء، دل چاہتا ہے کہ آج اس فرش عزا سے شہزادی کو اپنے ان بچوں کا پرسہ دیا جائے کہ جسے شہزادی نے آقا حسین کا صدقہ اور فدیہ بنایا تھا. تاریخ لکھتی کہ جب بی بی مدینے سے نکلی ہے، ایک مرتبہ جناب عبداللہ شہزادی کے قریب آتے ہیں
اور کہتے ہیں بی بی جب روز عاشورہ امام پر مصیبت آئے تو انو محمد کو ہماری جانب سے قربان کر دینا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس دن سے لے کر سارا رستہ شہزادی زینب اپنے بچوں کو شجاعت کے قصے سنا رہی ہے، اس وقت کے لیے آمادہ کر رہی ہے کہ جب میرے مولا حسین پر اپنے بچوں کو قربان کرنا ہوگا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جسے شب عاشور کہتے ہیں۔ مولا حسین ایک ایک خیمے میں جا رہے ہیں، خیموں کا معائنہ ہو رہا ہے۔ مولا جب بہن کے خیمے میں گئے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ مولا نے دیکھا کہ شہزادی زینب نے اپنے بچوں کو زانوں پر بٹھایا ہوا ہے، شجاعت کے قصے سنا رہی ہے۔ کبھی کہتی ہے اے اونو محمد تم علی کے نواسے ہو، اے اونو محمد جعفر طیار کے پوتے ہو، تم نے کبھی کیا مینا کا میدان دیکھا ہے؟ بچے اتنے چھوٹے ہیں، کم سنی کی عالم میں کہتے ہیں ہاں اماں ہم نے مینا کا میدان دیکھا ہے۔ شہزادی سوال کرتی ہے بتاؤ مینا کے میدان میں کیا ہوتا ہے؟ بچے کہتے ہیں کہ اماں مینا کے میدان میں قربانیاں پیش ہوتی ہیں۔ شہزادی کہتی ہے کہ کربلا کا میدان مینا کا میدان ہوگا، مگر جانوروں کی قربانی نہیں بلکہ آل رسول کی قربانیاں پیش ہوں گی۔ بی بی کہتی ہے کہ اے اونو محمد کل تمہیں اماں کی جانب سے بابا کی جانب سے ماموں پر قربان ہونا ہے، وقت کے امام کے سامنے اپنی جان کو پیش کرنا ہے۔ اے اونو محمد کل تمہیں جعفر طیار کی شجاعت کا مظاہرہ پیش کرنا ہے، تمہیں حیدر کرار کی شجی جوہر دکھانے ہیں۔ اے اونو محمد خبردار کل جب میدان وغا میں جاؤ اور لڑتے لڑتے کہیں فرات پر پہنچ جانا، کہیں فرات پر گئے تو خیال رہے کہ پانی کو اپنے منہ پر نہ لگانا کہ حسین کا علی اصغر پیاسا ہے۔ اے شہزادی آپ کے جذبے پر ہماری سو جانیں قربان۔ ازادار تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادی نے بچوں کو تلقین دی، شجاعت کے قصے بھی سنائے۔ یہاں صبح نمودار ہوئی، روز عاشورہ ہے، انصار قربان ہو گئے، اقربا کی باری آئی، اب شہزادی زینب پریشان ہے، اونو محمد کو بلاتی ہے، کہتی ہے اونو محمد ابھی تک زندہ ہو، میدان وغا میں نہ گئے۔ یہاں اونو محمد کہتے ہیں کہ ماں امو ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ آزادار تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادی زینب اپنے بچوں کو لیے ہوئے حسین کی بارگاہ میں گئی، بھائی سے کہنے لگی کہ اے ماں جائے، کیا بہن کو سرخرو کرنے کا ارادہ نہیں ہے؟ اپنی خدمت میں اونو محمد کو قبول کر لو۔ آزادار نہ جانے کس دل کی کیفیت سے میرے مولا حسین نے اونو محمد کو جنگ کی اجازت دی۔ اونو محمد جنگ کے لیے آراستہ ہوئے، شہزادے جنگ کے لیے میدان وغا میں گئے، کشتوں کے پشتے الٹ دیے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب ان میں سے ایک فرات کے کنارے پہنچا، عجب نہیں شہزادی زینب کو آواز دی ہو اور کہا ہو اماں اماں گواہ رہنا فرات کے قریب گیا مگر پانی کو منہ تک نہ لگایا، آج بھی ایک قبر فرات کے قریب موجود۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب فوج اشقیاء میں باجے اور شانیاں نے بجنے لگے، یہاں اونو محمد کے لاشیں خیمے میں آئے، مولا عباس کے دل سے پوچھے کہ بہن کے بچوں کے لاشوں کو اٹھانا کیا ہے۔ عزادار اونو محمد کے لاشیں عباس اور علی اکبر لے کر جب خیمے میں داخل ہوئے، تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادی زینب نے گریہ نہ کیا بلکہ پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اپنے بچوں پر کبھی بی بی نے گریہ نہ کیا۔ 11 محرم آئی، یہ وہ دن تھا کہ جب بیویوں کو قید کر کے اس مقام سے لے جایا جا رہا تھا کہ جہاں سارے شہید کے لاشیں، پامال شدہ لاشیں بے سر پڑے ہوئے ہیں۔ ایک ایک بی بی اپنے وارث کو تلاش کر رہی ہے، کوئی بی بی اپنی اولاد کو تلاش کر رہی ہے۔ ام لیلہ علی اکبر کی لاشیں کو ڈھونڈ رہی ہے،
ام فروہ قاسم کی لاشیں کو ڈھونڈ رہی ہے، شہزادی ام رباب علی اصغر کا ننھا جنازہ تلاش کر رہی ہے، مگر تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادی زینب کو اگر تلاش ہے تو ماں جائے کی لاش کی تلاش ہے۔ آقا حسین کی لاشیں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ دور سے ایک پتھروں کا ڈھیر نظر آیا، زینب تڑپ اٹھی، رینگتے ہوئے گئی، پتھروں کے ڈھیر کو ہٹایا، کیا دکھا؟ بھائی کا لاشا بے سر بہن کو نظر آیا۔ عزاداران سید الشہداء، تاریخ لکھتی ہے کہ اس وقت بھی 2 لاشیں ایسے پڑے تھے کہ جس کے قریب کوئی بی بی نہیں آئی۔ اشقیاء نے سوال کیا کہ یہ لاشیں کس کے ہیں؟ کیا ان کا کوئی وارث موجود نہیں؟ عزاداران سید الشہداء، وہ مقام بھی آیا کہ جہاں شام میں مجلس حسین برپا ہوئی ہے، تبرکات بھی آ رہے ہیں۔ اے شہزادی زینب، آپ کے جذبے پر ہمارا کروڑوں سلام۔ ایک ایک بی بی نے اٹھ کر اپنے وارث کے سر کو گود میں لیا، مائیں اٹھتی ہیں اور اپنے بچوں کے سروں کو گودی میں لیتی ہیں۔ شہزادی زینب نے بڑھ کر آقا حسین کے سر کو آغوش میں لیا اور گریہ ازاری کرنے لگی۔ شام کی عورتوں نے دیکھا کہ 2 نامراد سر ایسے ہیں کہ جس کے قریب کوئی نہ آیا۔ شام کی عورتیں تڑپ کر سوال کرتی ہیں، کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ زینب تڑپ کر کہتی ہے، بی بی ہو، میں نے حسین پر انہیں قربان کر دیا۔ زینب جب تک زندہ رہے گی حسین کا ماتم کرے گی۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب مدینے میں شہزادی اپنے گھر میں پہلی بار گئی ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ وہ ایک لمحہ تھا، وہ ایک وقت تھا کہ جب حسین کی بہن کو اپنے بچوں پر گریہ کرنے کا موقع ملا۔ بہن زینب نے جب اپنے گھر میں، بی بی نے اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے شلوکے دیکھے، چھوٹے چھوٹے حجروں پر نظر پڑی، اماموں پر نظر پڑی، تو اپنے بچوں پر اتنا گریہ کیا کہ بی بی بے ہوش ہو گئی۔ جناب عبداللہ گھر میں موجود نہیں تھے، باہر سے آئے، کیا دیکھا کہ ایک معظمہ ہے جو ان کے بچوں کا نام لے کر گریہ کر رہی ہے۔ عبداللہ سوال کرتے ہیں، معظمہ بتاؤ تم میرے بچوں پر اس قدر گریہ کیوں کر رہی ہو؟ بی بی تڑپ اٹھی، کہا ہے عبداللہ زینب کو پہچانا نہیں، زینب زینب نہ رہی، کوفہ و شام کے بازاروں میں زینب تشہیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔